الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھا کریں، درود پڑھا کریں۔ جو بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اس بد دعا کے اوپر آمین کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعتاً وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو کیا ہے اس کے مقدر میں؟ پھر عذاب ہی ہے نا۔ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس لیے جہاں بھی ہوں، جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں درود پڑھا کریں۔ میں نے سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فکر آخرت کے حوالے سے یہ آیت ہے، اپنے اندر بہت وسیع معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر چند الفاظ پر مشتمل ہے یہ آیت، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ٹوٹل 2 الفاظ پر مشتمل ہے، 2 جملوں پر، لیکن اپنے اندر دنیا جہان کا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، ایسی جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، آج کل تو شہر والے بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، گیس نہیں ہے تو لکڑی جلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتے ہیں، کچھ کاغذ ڈال دیے، کچھ لکڑیاں ڈال دیں، ان کو آگ پکڑتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں، پھر جا کر چولہا روشن ہوتا ہے، آگ جلتی ہے، ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے۔ جب وہ آگ شروع میں جل رہی ہوتی ہے تو اس کی اتنی تپش نہیں ہوتی، جب وہ آگ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی ہے اور لکڑیاں جل جاتی ہیں، اس کے انگارے بن جاتے ہیں، پھر وہ آگ بجھ بھی جائے تو ان انگاروں کی تپش بڑی دیر تک رہتی ہے۔ جہنم کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ جہنم کی آگ جب سے جل رہی ہے تب سے لے کے اب تک اسے بجھنے نہیں دیا گیا، وہ ہمیشہ جل رہی ہے اور جلتی رہے گی۔ اتنی جلتی ہے کہ وہ آگ بذات خود اس کا بعض حصے کو کھانے لگ جاتا ہے۔ یہ کیفیت، اتنی زیادہ جلتی ہے یہ آگ کہ اس آگ نے، اس جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، یا اللہ مجھے اتنا جلایا گیا ہے
اتنی میری آگ تیز کر دی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے کہ میرا بعض حصے کو کھانے لگ گیا ہے، مجھ پر رحم کیا جائے، میرے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس آگ کے لیے یہ آسانی رکھ دی کہ اسے 2 سانسوں کی اجازت دی کہ تم سال میں 2 سانس لیا کرو، ایک مرتبہ سانس دیا کرو، ایک مرتبہ لیا کرو، تاکہ اس جہنم کی آگ جو ایک دوسرے کو کھا رہی ہے اس کی تپش بھی ختم نہ ہو اور جہنم کا شکوہ بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جہنم سال میں 2 مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت ہے، ایک مرتبہ وہ سانس چھوڑتی ہے جس سے دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سورج کی تپش ہے، بالکل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق جہنم اپنا سانس چھوڑ رہی ہوتی ہے، اس سانس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ تپش، وہ گرمائش دنیا میں پھیلتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے، کھینچتی ہے سانس، اس وقت دنیا سے گرمی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سردی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی سردی ہو جاتی ہے کہ ہم ان سردیوں سے گزر چکے ہیں، آپ اچھے طریقے سے اس کی حالت کو جانتے ہیں۔ اس قدر زہریلی، اس قدر تیز، اس قدر سخت ہے وہ آگ، اور اسے جلانے کے لیے ایندھن کیا ہے، کس چیز سے وہ آگ جلائی گئی ہے، یا اس آگ کو مزید گرم کرنے کے لیے، اس کی تپش اور حرارت کو مزید تیز کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی گئی ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے انسان، اور دوسری چیز ہے پتھر۔ انسان تو جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ عموماً دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کسی بندے نے اپنے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، کتنی دیر تک جلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی زندگی عارضی زندگی تھی، تبھی وہ ختم ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں آگ نے اسے جلا کر راکھ کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں موت نہیں ہے، جہنم کے اندر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو وہاں چلا گیا اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ پٹرول چھڑکا، آگ لگا دی، بم دھماکے میں، کسی جگہ پر کسی حادثے میں، سلنڈر پھٹنے سے، کچھ ہونے سے آگ لگ گئی، چند ہی لمحوں میں جان نکل جاتی ہے، جسم جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتی ہے، بس انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کا معاملہ اس جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں موت آنی ہی نہیں ہے۔ اس کا منظر قرآن نے بڑا خوفناک کھینچا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب انسان کو جلایا جائے گا، جلانے کے بعد لامحالہ عموماً ہمارے ہاتھ پر کوئی چیز گر جائے تو ہماری جلد جل جاتی ہے، تکلیف جلد کے جلنے سے ہوتی ہے، گوشت کے جلنے سے نہیں ہوتی۔ عموماً آپ دیکھیں ہمیں کوئی چیز لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے تو تکلیف سب سے پہلے جلد محسوس کرتی ہے۔ ہم ڈاکٹر سے انجیکشن بھی لگواتے ہیں نا، تو جب وہ انجیکشن ہماری جلد سے کراس ہوتا ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گوشت میں گھوم رہا ہے، جہاں مرضی جا رہا ہے، وہ تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہوتا، وہ ہلکا سا احساس ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی جب جلد کے ساتھ سوئی ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک کانٹا، ایک سوئی برداشت نہیں کر سکتے، جس جسم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنمیوں کے جسموں کو جب وہ جل جائیں گے تو انہیں عذاب کا مزید مزہ چکھانے کے لیے ان کی جسم کی جلد کو تبدیل کر دیں گے تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف جلد کو ہونی ہے،
تو یہ جلد وہاں جل کر جب ختم ہوگی اللہ دوسری جلد چڑھا دے گا، وہ ختم ہوگی تیسری جلد چڑھا دے گا۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جو جلدیں جلتی جائیں گی اللہ اس کے مقابلے میں اور جلدیں چڑھاتا جائے گا۔ تو گویا کہ اس آگ کو ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دینا۔ اور پھر پتھر، ہلکا سا پتھر کو آگ کے اندر رکھ دیں، کتنی دیر تک اس پتھر کے اوپر تپش موجود رہتی ہے کہ آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے بھی اس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لو اس سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھلا ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ اولاد بڑی ہو گئی ہے، وہ نہیں سنتی، کیا کریں؟ ان کو ماریں، ڈانٹیں؟ ہم بذات خود اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر پاتے ہیں، بھلا کس کو سمجھائیں؟ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر ہمارا بچہ روڈ کے اوپر چل رہا ہو، راستے کے بیچ میں چل رہا ہو، ٹریفک رواں دواں ہو، ہمیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا رہتا کہ یہ بچہ، یہ بیٹا، یہ بیٹی گاڑی سے ٹکرا جائیں گے، گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی؟ ہوتی ہے تکلیف کہ نہیں ہوتی؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روڈ پہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو کھینچ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جائے؟ بچا لیتے ہیں اس کو۔ کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا ہمیں احساس ہے، وہ مر نہ جائے، تکلیف نہ پہنچے اسے، کیونکہ اس کی تکلیف پھر ہماری تکلیف ہوتی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ درد سے کراہ رہا ہوتا ہے تو ہم بے آرام ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے، کیسی حالت ہے، گویا کہ ہم اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم کتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہمارا بھائی یا بذات ہم خود جہنم میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے جوش و خروش سے تیار کر رہے ہیں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے۔ ہمیں فکر ہے اس بات کی؟ یا بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، لیکن گھر کی فکر پھر بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے ساتھ، تو اپنی اولاد کے ساتھ خاص مخلص ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ابھی جمعے کو اسٹارٹ ہوئے 15 منٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ ہوئے ہیں، خطبہ اسٹارٹ ہوئے، جتنے ساتھی ابھی موجود ہیں کیا باقی نمازوں میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں؟ یا جتنی بھی مساجد کراچی میں ہیں، ملک بھر میں ہیں، جمعہ کا خطبہ تقریباً مساجد میں شروع ہو چکا ہوگا، کچھ مساجد کی صفیں بھری ہوئی ہوں گی، کچھ میں لوگ تھوڑے ہوں گے، کچھ میں زیادہ ہوں گے۔ جتنے لوگ اس وقت مسجدوں کے اندر موجود ہیں کیا یہ عام نمازوں میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ فکر نہیں ہے کہ مرنا تو ہے ہی نہیں، مریں گے بھی تو اس سے کیا ہوگا؟ بڑا سے بڑا لوگ قبر میں دفن کر دیں گے، بس اس سے اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ ہمیں یہ فکر نہیں، ہم نہیں آتے۔ یا پھر ہم اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، یا نمازوں کی ہمت کرتے ہیں تو دن میں کوئی 1 نماز پڑھ لی، فجر پڑھ لی تو باقی 4 کی چھٹی، بھولے بھٹکے سے ظہر پڑھ لی تو باقی 4 کی چھٹی، کیونکہ فجر نیند میں گزر گئی، عصر پڑھ لی تو باقی 4 کی چھٹی، فجر اور ظہر کام کاج میں گزر گئی، مغرب آتے ہوئے، عشاء کھانا کھاتے ہوئے، بس ختم۔ مغرب پڑھ لی، گزر رہے تھے، اذان ہو رہی تھی،
کچھ شرم حیا آ گئی، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ لی، فجر ظہر عصر اور عشاء ہماری رہ گئی، یا بڑی ہمت کر لی، کام کاج سے فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھ لی تو باقی کی 4 نمازیں ختم ہو گئی۔ کہاں رہ رہے ہیں ہم؟ کن خواب و خیالوں میں ہم گم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ مجاہدین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جب تک کہ تمہارے اوپر وہ وقت نہ آئے جب اللہ جان لے کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والے کون ہیں۔ ہمیں یہاں لڑنے کے لیے تو نہیں کہا جا رہا، 5 وقت میں مؤذن 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر مسجد کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اور 10 مرتبہ وہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے، ہم نہیں آتے۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہمیں میدان جہاد میں بلایا جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ نہیں آ سکتے، اور مؤذن ایک اذان میں 2 مرتبہ اور 5 اذانوں میں 10 مرتبہ وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور 10 مرتبہ حی علی الفلاح کہتا ہے، اور نماز کی طرف، نماز کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد تمہیں جو کچھ ملے گا وہ کامیابی ہے، اور کامیابی کی طرف۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے گھر تک نہیں لا پا رہے اور آرزو یہ کیے بیٹھے ہیں کہ جنت ہم نے خرید لی ہے۔ کتنی خوش فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو اپنے اہل و عیال کی ہم کہاں فکر کریں گے؟ اگر ہمیں فکر ہوتی تو ایمانداری سے بتائیں مسجدیں ویران پڑی ہوتی، نمازوں کے اوقات میں مسجدیں ویران ہوتی، اگر ہمیں اپنی فکر ہوتی تو۔ جب ہمیں اپنی فکر ہوگی ہم مسجدوں کو ویران نہیں رہنے دیں گے تو عام اوقات میں ہم اپنے بچوں کو بھی مسجدوں میں بھیجیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی فکر ہونے کے بعد پھر اپنی اولاد کی فکر ہوگی۔ ہمیں اپنی اولاد کی فکر اس بارے میں تو ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھوکی پیاسی نہ رہے، محتاج نہ رہے، کسی سے مانگنے والی نہ رہے۔ ہم اپنی اولاد کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں، سردی میں ان کے لیے گرم لباس، گرمی میں ان کے لیے ٹھنڈا لباس وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کھلانے پلانے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کھلائیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو زہر بھی لے کر دیا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیں؟ کیوں نہیں لے کر دیتے؟ ہے تو وہ بھی کھانے کی چیز نا، پتہ ہے اس زہر سے ان کو نقصان ہوگا، نہیں کھلاتے، وہ کھلاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں پھر یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ ہم ان کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں، اسکولوں میں فیسیں بھی دیتے ہیں، صبح ٹائم پر بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کی یونیفارم، ان کے بوٹ، ان کی کتابیں، ان کا بستہ، ہر چیز ریڈی کرتے ہیں کہ یہ مکمل تیار ہو کر اسکول میں جائیں، اسکول سے کسی قسم کی شکایت ہمیں موصول نہ ہو۔ یہ تو بڑی فکر ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو اتنا تیار کر کے بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا۔ جس حالت میں بچہ کھیل رہا تھا، وہ کھڑے ہو کر گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، ہمیں تب بھی فکر نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ منہ نہیں دھویا ہوا، ہمیں تب بھی فکر نہیں ہے۔ ہم نے اسے قاعدہ، سپارہ، قائد قرآن پکڑا دیا، جاؤ مدرسے میں، وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تب بھی ہمیں فکر نہیں ہے، وہ کس حالت میں، کس لباس میں ہے ہمیں تب بھی فکر نہیں ہے۔ یہ ہماری دین کے ساتھ محبت ہے۔ تو بتائیں ایسی اولاد جنت میں جانے کے قابل بنے گی؟ ہم ان کو جنت میں جانے کا راستہ دکھا رہے ہیں، جن کو ہم اس انداز میں بھیج رہے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔
انہوں نے پیشاب کیا ہوا ہے، استنجا نہیں کیا ہوا، یا کپڑوں کے اندر ان کا پیشاب نکل گیا ہے، تب بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دین کے ساتھ ہماری اتنی سی محبت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ چلا جائے تاکہ ہماری سر درد ختم ہو۔ کیوں؟ 6 گھنٹے وہ اسکول میں لگا کے آیا تھا، اطمینان سے گزر گیا تھا ہمارا وقت، اب وہ واپس آ گیا ہے، وہ شور شرابہ کرنے لگ گیا ہے، چلو 2 گھنٹے اس کو مدرسے میں بھیج دو، مزید تھوڑا سا اطمینان ہو جائے۔ تو ہم اپنے اطمینان قلب کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کے اطمینان قلب کے لیے نہیں بھیجتے۔ ان کا اطمینان قلب یہ ہوتا کہ ہم انہیں تیار کر کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھیجتے، ہم انہیں تیار کر کے 5 وقت میں نماز کے لیے بھیجتے، ہم درس و تدریس کے لیے بھیجتے، اچھی باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجتے، ہم خود اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آتے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لاتے۔ پھر تھا ہمارا فائدہ کہ ہم اپنے اولاد کے خیر خواہ ہیں۔ جو ساتھی پہلے آ چکے ہیں نا وہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، آگے صفوں کو مکمل کرتے جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ ہماری ترجیحات دنیاوی معاملات میں تو بڑی ہیں، دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور اتنے جلیل القدر عظیم المرتبت لوگ تھے، اللہ کی قسم اللہ ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں دے رہا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا امتحان اللہ لے چکا ہے اور ان کے دلوں کو اچھی طریقے سے ٹٹولنے کے بعد ایمان ان کے دلوں کے اندر بھر دیا ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں کو ٹٹولا جائے تو کیا خیال ہے ایمان ہمارے دلوں میں نظر آئے گا؟ سوائے بے ایمانی کے، سوائے بد زبانی کے، سوائے بد نیتی کے ہمارے دلوں میں اور کچھ نہیں ملے گا۔ تم فلاں قوم سے ہو، تم فلاں قبیلے سے ہو، تم فلاں برادری سے ہو، میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہارا میرے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بول چال نہیں رکھوں گا، تم میرے ساتھ خرید و فروخت نہ کرنا۔ ہمارے دلوں میں یہ بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ کس طرح میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ کل تک تو میرے ہاں ملازمت کرتا تھا، آج یہ میرا سربراہ کیوں بن رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کیا ہوتا تھا کہ خود بھوکے پیاسے ہیں، اپنے بھائی کے لیے سب سے پہلے کھانا پیش کر رہے ہیں، اور قرآن نے ان کی گواہیاں دی کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ ہم یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی تو برداشت کر لیں گے بھوکے پیاسے بے یار و مددگار رہ کر بھی، لیکن اللہ کے یہاں ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ نہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، نہ ہماری اولاد بھوکی پیاسی رہے۔ ہمارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، ہمارا پڑوسی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوشحال ہیں نا، بس اتنا کافی ہے۔ احساس مر چکے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، دماغ موف ہو چکا ہے، عقلیں حیران و پریشان ہیں کہ یہ انسان کرنے کیا والا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اور حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگرچہ تمہیں کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے۔
یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکو، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف ایک کھجور کا دانہ تمہارے پاس موجود ہے، اور اسے بھی تم پورا خرچ نہیں کرنا چاہتے ہو کہ کچھ خود کھا لو، کچھ خرچ کر دو۔ فرمایا اتنا بھی چلے گا، کرو، اتنا بھی اللہ قبول کرے گا۔ پوری کھجور بھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہے تمہارے پاس ایک کھجور، اسے خرچ نہیں کرنا چاہتے، چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ اس پر بھی تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑی بھی کوئی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی مثال ہے؟ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ لوگو، تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی کام کو۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے جہاں ہم بڑی نیکی کریں، نہ وہ موقع آتا ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جن کو کرنے کے بعد ہم جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اپنا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بڑی نیکی کے انتظار میں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم جا رہے تھے، تمہارے سامنے ایک مسلمان بھائی آ گیا، تم نے مسکرا کر اس سے سلام کر لیا، تمہارا یہ مسکرانا بھی تمہارے لیے نیکی بن جائے گا، اللہ اس سے بھی تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ صرف مسکرا کر مل لو۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ہماری انبن ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے چہرے کے آثار اس وقت دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی بندے کے ساتھ ہماری تھوڑی سی انبن ہو اور وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارا رویہ ہے، اور ٹھیکیدار ہیں ہم جنت کے کہ جنت ہماری ہے، ہم جنت میں جائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ حالت یہاں یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی گوارا نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہے، جب تک کہ ہمیں کوئی مطلب نہ ہو۔ امیدیں لگائے بیٹھے ہم بڑی بڑی۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے۔ آپ سلف صالحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر وہ جنت کے حریص تھے۔ اتنے حریص کہ کوئی موقع وہ نہیں جانے دیتے تھے کہ جس موقع کا انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ جنت دے گا، وہ اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہر وقت وہ اس انتظار میں رہتے تھے، جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا فوراً بھاگ پڑتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے، اور پھر آپ سے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، حضور ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ کیا کبھی ہم نے بھی مولوی صاحب سے پوچھا ہے، مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، کوئی عمل بتا دیں؟ کبھی پوچھا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ مولوی صاحب کی اپنی حالت ہم سے بھی زیادہ پتلی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی صاحب علم ہے، اس سے پوچھا تو جا سکتا ہے نا۔ ہاں یہ ضرور پوچھیں گے، کاروبار نہیں ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، دل گھٹا گھٹا سے رہتا ہے،
محسوس ہوتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے، مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار میرا ٹھپ ہو گیا ہے، لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، زمانہ میرا دشمن ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں دنیا سے بچا کر نکل جاؤں۔ یہ تو ہمیں فکر ہوتی ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے۔ ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے، کوئی عمل بتا دے کہ ہماری اولاد سدھر جائے۔ کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں چلا گیا، بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، کافی ہے۔ وہ صاحب مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، جنتی ہے۔ وہ استطاعت کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، بس جنتی ہے۔ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جنتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اسی لا الہ الا اللہ نے ہمیں باقی چیزوں کا پابند کیا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ نے ہمیں باقی چیزوں کا پابند کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے باقی 4 کام ہیں جو پورے کرنے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے۔ ہم نے بس سن رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بالکل فرمایا۔ کیا صرف اتنا ہی اس کا معنی مفہوم ہے؟ اتنا ہی اس کا معنی مفہوم ہے؟ اگر اتنا ہی معنی مفہوم ہے تو پھر اتنا کافی ہے کہ بندہ صبح کا ناشتہ کر لے، پھر 10 دن کچھ بھی نہ کھائے پیے، بھوک نہیں لگے گی اس کو، چلے گا۔ ایک دن صبح کا ناشتہ کر لے، 10 دن کھانا نہ کھائے پیے، کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، 10 دن تک اس کو بھوک نہیں لگے گی، چلتا ہے؟ نہیں۔ 3 ٹائم کھانا کھائیں تب بھی پیٹ نہیں بھرتا، تو کیسے ہم نے سوچ لیا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ ذکر و اذکار کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اللہ غریق کے رحمت فرمائے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہے، ہم بڑے سادہ مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کوئی لازمی تو نہیں ہے، کس نے کہا نہیں ہے لازمی؟ زکوٰۃ ٹھیک ہے دے دیں گے، بھائی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، نہ نماز ہماری مرضی کے مطابق ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا پڑھ لیں گے، جتنی دل کرے گا پڑھ لیں گے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گی۔ زکوٰۃ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ نکال دیں گے، نہیں، ہمارا مال صاحب نصاب پہنچے گا، نصاب کے عمل تک پہنچے گا، ہم پر ضروری ہوگا جتنی ہماری زکوٰۃ بنے گی دینی پڑے گی۔ حج ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ جب دل کرے گا چلے جائیں گے، صاحب استطاعت ہیں تو 1 مرتبہ ہم پر فرض ہے۔ روزے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ کر شوال میں رکھ لیں گے، ذوالحجہ میں رکھ لیں گے، محرم میں رکھ لیں گے، کسی اور مہینے میں رکھ لیں گے، یا دن میں روزہ رکھنے کی بجائے شام سے لے کے صبح تک روزے کی حالت میں رہیں گے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کو پیش کرنا پڑے گا اللہ کے قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو، ورنہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے پھر جو جی میں آئے کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا میرے سمیت پچھلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ایک مشترکہ جملہ کہا، مشترکہ جملہ، جب دیکھتے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ انبیاء کی بات کو مان کر راہ راست پر نہیں آنا چاہتے، تو وہ رسول اپنی قوم سے فرمایا کرتے اذا لم تستحی
فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے، دوسرے لفظوں میں جب تمہارے اندر غیرت نہ رہے، بے شرم اور بے غیرت ہو جاؤ، فصنع ما شئت، پھر جو جی میں آئے کرو۔ کیوں؟ جب اللہ کی نہیں ماننی، اس کے رسول کی نہیں ماننی، پھر انسان کی اپنی مرضی ہے نا۔ اگر ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ پھر دنیا والے اس کو کہتے ہیں تو بڑا بے شرم ہے، بڑا بے غیرت ہے، تو اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا، تیرا باپ تجھے پال پوس کر یہاں تک لایا تو اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا، تو گھٹیا انسان ہے۔ دنیا والے اس کو تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ممکن ہے اس بیٹے کی بات نہ ماننے میں باپ کی غلطی بھی موجود ہو، مگر تانا بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر مسلمان نہیں مانتا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم کوشش میں لگ جائیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، دینی محافل میں خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھی شریک کرنے والے بن جائیں، یقین جانیں بہت جلد ہماری دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔